اللہ کے اس نظام میں جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو وہ آپ کو ریکال کراتی ہیں کہ ہاں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میری بچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے اس نظام میں کوئی چیز ان چیکڈ نہیں جاتی، ان کاؤنٹڈ نہیں جاتی۔ آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو حرام مال کمانے والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ بخدا یہ رزق حلال جو ہے نا، جو پیسہ ہم کماتے ہیں، پیسہ جس کے ذریعے ہم کھانا اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس کے اثرات اتنی دور تک جاتے ہیں کہ آپ اور میں اس کا نسلوں میں جاتے ہیں، نسلوں میں جاتے ہیں۔ یہ زہر ہے، یہ تیزاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ جو ہم خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں ان گھروں کے اندر ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، گھروں میں بیماریاں ہیں، وہ سمجھ میں ان کے آ نہیں رہا ہے کہ بھائی علاج تو کرا رہے ہیں لیکن علاج کا کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ گھروں کے تعلقات میں تلخیاں ہیں، پھر وہ رشتوں کی تلاش میں مشکلات ہیں، یعنی وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہم خود دعوت دے کر اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں۔ برکت کی ایک تعریف یہ ہے کہ آپ کو اللہ اطمینان قلب دے دے، آپ مشکلات میں بھی الحمدللہ کہنے والے ہوں، آپ کے پاس کم وسائل ہوں لیکن اس پر بھی آپ اللہ کا شکر کرنے والے ہوں۔ یہ اطمینان قلب، یہ اصل میں اللہ کی برکت کی ایک عکاسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور میری بہنوں، آج کی گفتگو کا موضوع خدا کی کائنات کا خاموش نظام۔ آج میں ایسے دو تصورات پر آپ سے گفتگو کروں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس فلسفے کو ہم سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب برپا ہوگا، آپ کے تعلقات میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے لین دین میں، اس زندگی کے پورے پیراڈائم میں کس نظریے سے آپ اس زندگی کو دیکھتے ہیں وہ پورا نظریہ آپ کا تبدیل ہو جائے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک سکینہ ہے، ایک سکون ہے، ایک ٹھہراؤ ہے۔ آج کے اس معاشرے میں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہلچل ہے، لوگ ایک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ایک بے چینی ہے، ایک بے سکونی ہے، ایسی منزل کی تلاش میں ہر فرد کہ وہ منزل روزانہ اس سے مزید دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان انداز میں یہ دو چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔
سب سے پہلا نظام جس کی میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ کے مکافات عمل کا نظام ہے۔ دیکھیں، اللہ کی اس کائنات میں کوئی چیز رینڈم نہیں ہو رہی ہے۔ تتلی اپنا پر جب ہلاتی ہے تو اس کائنات کے ایکو سسٹم میں اس کے اثرات کہیں نہ کہیں محسوس کیے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں طوفان کی صورت میں، کہیں آندھی کی صورت میں، اور کہیں ٹھنڈی ہواؤں کی صورت میں۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے تتلی، لیکن اس کے پر کے اثرات بھی اس پوری کائنات کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے اس نظام میں آپ کا ہر عمل، آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ، آپ کی باڈی لینگویج، اس کائنات میں آپ کا چلنا پھرنا، اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، آپ کا جو رویہ ہوگا، آپ کا جو عمل ہوگا، آپ کے جو معاملات ہوں گے، آپ جس طرح سے اپنی زندگی کو کیری کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں، آپ جس طرح سے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، اللہ کے اس نظام میں اس کا ریپلے آپ کے سامنے اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا ریپلے ہونا ہی ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو نہ صرف یہ کہ وہ عمل کہ جو عمل تم نے آگے بھیجا ہے وہ تمہارے کام آئے گا، بلکہ اس کے وہ اثرات، آفٹر افیکٹس جو تم پیچھے چھوڑ کر آ گئے ہو، وہ بھی آخرت کے دن تک تمہارا پیچھا کریں گے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا جو حساب کتاب کا معاملہ ہے وہ آخرت کے دن تک اس کی کتاب بند نہیں ہوتی۔ جب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا وہ حساب و کتاب ختم نہیں ہو گیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہو کہ جس کا اثر آخری انسان کے آنے تک یہاں موجود رہے اور اس کا اجر مجھے اللہ کے ہاں ملے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خراب کام میں نے ایسا کیا ہو کہ جس کے اثرات آخرت کے دن تک چلتے رہے اور وہ عمل اس کی سزا مجھے آخرت کے دن ملے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مکافات عمل میں جب چیزیں ریپلے ہوتی ہیں آپ کے سامنے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے تھے، آپ نے اپنے والدین کے ساتھ معاملات کیسے کیے تھے، آپ نے اپنے دوست احباب کے ساتھ کیا رویے رکھے تھے، ان رویوں کا ریپلے جب آپ کے سامنے آتا ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے، انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے اس نظام میں جب چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو وہ آپ کو ریکال کراتی ہیں کہ ہاں میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہی کیا تھا جو آج میری بچی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کے اس نظام میں کوئی چیز ان چیکڈ نہیں جاتی، ان کاؤنٹڈ نہیں جاتی، تو لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اس کا احتساب کریں، روزانہ کے حساب سے اپنا احتساب کریں کہ میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہوں۔ آج میں ایک فیملی کاؤنسلنگ کر رہا تھا تو خاتون میرے پاس آئیں اور ان کی مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بچیوں کو یہ نصیحت کرتی ہوں کہ تم اپنی ساس سسر کا خیال رکھو گی تو میری بہو جب میرے گھر آئے گی تو وہ میرا خیال رکھے گی۔ اللہ کے اس نظام میں یہ بات آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے، اور یہ میرا تجربہ نہیں ہے، آپ میں سے ہر فرد کا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہوگا
کہ اللہ کے مکافات کے جو نظام ہے اس میں ہمارے رویوں کا، ہمارے تعلقات کا، ہمارے معاملات کا ریپلے ضرور ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خاموش نظام ہے، یہ اللہ کا خاموش نظام ہے جو بغیر کچھ کہے ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے ہر رویے اور ہر عمل کو۔ دوسری بات جو آج میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو میری گفتگو کا اہم موضوع ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں، اللہ کا رزق، اس کی تعریف یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ کا رزق ہے۔ یہ آکسیجن کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ اس جسم کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ آپ کو رشتوں کی ضرورت ہے، یہ اللہ کا رزق ہے۔ آپ کو اور بہت سارے معاملات کے لیے مال کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے کہوں کہ دیکھیں، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ زندگی میں جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے وہ آپ کو دو آپشن دیتی ہے۔ ایک وہ راستہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ راستہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ جب میں وہ راستہ چوز کرتا ہوں جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے پہلے مرحلے میں، پہلے لمحے میں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راستے کو مزید میرے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں اور آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس میں مجھے سکینہ دیتے ہیں، اس میں مجھے سکون دیتے ہیں، اس میں برکتیں دیتے ہیں، اس میں رحمتیں شامل کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں یہ چوز کرتا ہوں کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کروں گا، تو پھر اللہ اس راستے کو میرے لیے اور آسان سے آسان تر کرتے چلے جاتے ہیں، اور میں اپنا گڑھا خود کھودتا چلا جاتا ہوں، اور ہر آنے والا دن مجھے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اب اس راستے سے واپس جانا ناممکن ہے، اس کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ یہ مثال جو میں نے آپ کو دی ہے یہ حلال اور حرام کے حوالے سے ہے۔ قوم سبت کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب آزمائش ان کے سامنے آئی تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو پہلے مرحلے میں یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ چاہے ہمیں ظاہری دنیا ملے یا نہ ملے، یہ چمکتی دمکتی دنیا ہمیں ملے نہ ملے، لیکن میں اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار نہیں کروں گا، تو اللہ انہیں اسی میں اطمینان دیتا ہے، سکون دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ برکت کی ایک تعریف یہ ہے کہ آپ کو اللہ اطمینان قلب دے دے، آپ مشکلات میں بھی الحمدللہ کہنے والے ہوں، آپ کے پاس کم وسائل ہوں لیکن اس پر بھی آپ اللہ کا شکر کرنے والے ہوں۔ یہ اطمینان قلب، یہ اصل میں اللہ کی برکت کی ایک عکاسی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر فرد پہلے مرحلے پہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو حرام اس کے لیے آسان سے آسان تر بن جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر اسے لگتا ہے کہ شاید اس کے بغیر تو زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے، اور اس سے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو وہ اسی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رزق کے حوالے سے یہاں ایک اور بات میں آپ سے کروں، برکت کے حوالے سے میں نے جو ذرا سا ذکر آپ سے کیا، دیکھیں اللہ کا جو رزق ہے اس کا 99% حصہ وہ ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رزق کا 99%، ہو سکتا ہے کہ 99.9% نمبرز میں فرق آ سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے 99% اللہ کا رزق وہ ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کا روپے، ڈالر اور یورو اور پاؤنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا بینک بیلنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ان نوٹوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میں اور آپ گنتے ہیں۔ وہ 99% رزق، اس کی میں تھوڑی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں۔
دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، یہ میرا جسم اگر آپ اس کی قیمت لگانا چاہیں، آپ میں سے کوئی فرد ہے کہ جو اس کی قیمت دے سکتا ہے؟ اگر اس کی قیمت کھربوں روپے بھی لگائی جائے تو کھربوں روپے میں بھی یہ جسم کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے مجھے بیوی دی، پھر اللہ نے مجھے صحت کے ساتھ بچے دیے، صحت مند بچے دیے۔ اگر اللہ آپ کے بچے کو، میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، میں روزانہ صبح شام بیمار بچوں کو دیکھتا ہوں، بخدا بعض اوقات ایسی فیملیز میرے پاس آتی ہیں کہ پوری فیملی کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھتے ہیں۔ دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک امریکہ میں بھی کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ بچے جو سانس نہیں لے سکتے خود، وہ بچے جو کھا نہیں سکتے خود، وہ بچے جو چل نہیں سکتے خود، وہ بچے جو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو صحت کے ساتھ بچے دیے، اللہ نے آپ کو صحت دی۔ اللہ اگر آپ کو کوئی بیماری ایسی دے دیتا کہ آپ صبح شام ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہوتے، آپ لاکھوں روپے خرچ کرتے، اپنا گھر بیچ دیتے، درد اور تکلیف سے بھی گزرتے، پریشانیوں سے بھی گزرتے، مال بھی خرچ کرتے، اگر اللہ نے آپ کو کسی ایسی بیماری سے بچا لیا، یہ اللہ کا رزق ہے۔ سورہ طلاق کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ اپنے بندوں کو ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جس کا انہیں علم بھی نہیں ہوتا، جس کی انہیں توقع بھی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا رزق ہے جو آپ کو وہ پہنچا رہا ہے، بیماری سے بچا کر، صحت دے کر، صحت مند بچے دے کر، یہ جسم دے کر۔ پھر اللہ نے آپ کو کسی حادثے سے بچا لیا۔ میں یہاں آ رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جاتی، ہیڈ انجری ہو جاتی، ہسپتال جاتا، درد سے بھی گزرتا، الم سے بھی گزرتا، پریشانی سے بھی گزرتا، اپنا مال بھی خرچ کرتا، لیکن اللہ نے مجھے کسی حادثے سے بچا لیا۔ بخدا اگر آپ حساب لگائیں اس رزق کا تو یہ ٹریلینز آف ڈالر کا رزق ہے کہ جو اللہ نے آپ کو آپ کے مانگے بغیر عطا کیا۔ یہ سوچ کر جب آپ اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ بجا لائیں گے تو وہ سجدہ ہوگا کہ جس کے اثرات دور تک جائیں گے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک مثال لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ میری وائف جو ہے وہ ہر سال جاتی ہیں اپنے ٹیسٹ کرانے کے لیے، میموگرام کرانے گئی، ڈاکٹر نے مجھے فون کیا کہ بھائی ہم کوئی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی کینسر کی علامات ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا کہ اگر میری بیوی کو یہ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں میری زندگی تو بالکل تبدیل ہو کر رہ جائے گی کہ مجھے ہسپتالوں کے چکر لگانے پڑیں گے، آپریشن کرانا پڑے گا، یعنی جو پریشانی تکلیف ہے وہ اپنی جگہ ہے، مال کا خرچ اپنی جگہ ہے، لیکن اگر اللہ مجھے اس آزمائش سے بچا لیتا ہے تو یہ اللہ کے مجھے رزق پہنچانے کا کتنا عظیم طریقہ ہے۔ یعنی اللہ اگر مجھے اس آزمائش سے بچاتا ہے تو جو سجدہ میں اللہ کو کروں گا شکر کا، وہ سجدہ اس سے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر مجھے $2 ملین مل جاتے تو میں اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہوتا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، رزق ہی کے حوالے سے میں ایک اور بات آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیں، آپ کا یہ عام مشاہدہ ہوگا کہ حلال رزق کمانے والے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے شاکی ہوں، جو اللہ سے شکوہ کرتے ہو، جو اللہ سے گلہ کرتے ہو، جو ناشکری کا رویہ اختیار کرتے ہوں۔ لیکن آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو حرام مال کمانے والے ہوتے ہیں وہ ہر وقت شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہر وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ بخدا یہ رزق حلال جو ہے نا، جو پیسہ ہم کماتے ہیں، پیسہ جس کے ذریعے ہم کھانا اپنے گھر میں لاتے ہیں، اس کے اثرات اتنی دور تک جاتے ہیں کہ آپ اور میں اس کا نسلوں میں جاتے ہیں۔ یہ زہر ہے، یہ تیزاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے
کہ جو ہم خود بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں. پھر میں دیکھتا ہوں ان گھروں کے اندر ایک بے چینی ہے, ایک بے سکونی ہے, گھروں میں بیماریاں ہیں. وہ سمجھ میں ان کے آ نہیں رہا ہے کہ بھائی علاج تو کرا رہے ہیں لیکن علاج کا کوئی افاقہ نہیں ہوتا. پھر وہ گھروں کے تعلقات میں تلخیاں ہیں, پھر وہ رشتوں کی تلاش میں مشکلات ہیں. یعنی وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو ہم خود دعوت دے کر اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک گاؤں میں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس شخص نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میرا سارا رزق مجھے آج ہی دے دے. یہ واقعہ میں نے آج جمعے کے خطبے میں بھی سنایا تھا. دیکھیں, اگر آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف اپنی دیکھ بھال کر لیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا دائرہ رزق کا بڑا محدود ہے. بالٹی ہوتی ہے نا, بالٹی, اگر پانی کے لیے چھوٹا برتن لیں گے تو کم پانی آئے گا, اب بڑی بالٹی لیں گے تو اس میں زیادہ پانی آئے گا. وہ لوگ جو اپنی زندگی کی جد و جہد اور کوششوں کو اپنے حد تک اور اپنے گھر والوں تک محدود رکھتے ہیں, ان کی مثال اس چھوٹی بالٹی کی طرح ہے. لیکن وہ لوگ جو اپنے رزق میں اور لوگوں کو شامل کرتے ہیں, وہ اپنے دسترخوان کو اور کشادہ کرتے ہیں, تو انہیں اللہ کا رزق بھی بے حساب ملتا ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی اس فرد کے لیے. حضرت موسیٰ آگے بڑھ گئے. جب واپس آئے کافی عرصے کے بعد تو پوچھا کہ بھائی اس شخص کا کیا حال ہے جس نے مجھ سے دعا کرائی تھی کہ اللہ مجھے میرا سارا رزق آج ہی دے دے. تو لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا حال تو بڑا عجیب ہے. اس گاؤں کا ہر فرد اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے اور روزانہ کھانا کھاتا ہے اور اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں ہوئی, اس کا رزق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ اس کے پاس پہنچے اور دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے, مسکرا رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ موسیٰ, جس دن تم نے اللہ سے میرے رزق کے لیے دعا کی تھی, اللہ نے اسی دن مجھے سارا رزق دیا, اور اللہ میرا گواہ ہے کہ اس دن سے آج تک اس رزق کا ایک پیسہ بھی میں نے اپنی ذات پہ خرچ نہیں کیا. وہ سارا پیسہ میں نے لوگوں کے لیے خرچ کیا, لوگوں پر خرچ کیا. اسی لیے میں آپ کو وہ حدیث یاد دلاؤں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ سعد, یہ اللہ غزوات میں اور جنگوں میں تمہیں جو غیبی مدد بھیجتا ہے, یہ اللہ جو تمہیں بے حساب رزق دیتا ہے, یہ اللہ جو تمہارے رزقوں میں برکتیں دیتا ہے, یہ ان غریب, نادار, محتاج رشتہ داروں اور محلے والوں کی وجہ سے, تعلق داروں کی وجہ سے ہے کہ جو تمہارے دسترخوان کا حصہ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں اور میرے ساتھیوں, آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک صحابی رسول مدینہ تشریف لائے. وسائل کی کمی تھی, گاؤں دیہات میں رہتے تھے. جب آئے مدینہ تو آ کر اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ کر علم حاصل کرتے تھے, اپنا وقت پورا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے. رہائش اپنے بھائی کے ساتھ اختیار کی. بھائی انہیں کھانا بھی دیتا تھا, انہیں سونے کی جگہ بھی دیتا تھا. شیطان نے بھائی کے کان میں وسوسہ ڈالا کہ بھائی یہ تمہارا بھائی ہے, یہ دین کی تعلیم میں لگا ہوا ہے, یہ مسجد جاتا ہے, یہ آرام سے کھاتا ہے پیتا ہے, رات کو آ کے تمہارا بستر استعمال کرتا ہے, تمہارا کھانا استعمال کرتا ہے, اس کو بند کرو. اس نے اپنے بھائی سے شکوہ کیا کچھ عرصے کے بعد کہ بھائی یہ تم نے کیا سلسلہ لگایا ہوا ہے, میں کماتا ہوں, تم کھاتے ہو, میرا گھر بھی استعمال کرتے ہو, میری چھت بھی استعمال کرتے ہو,
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے تمہاری شکایت کروں گا۔ وہ شخص ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پورا ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ شاید تیرے بھائی ہی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہاں اپنی بات کو میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ سے چند باتیں کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے تعلقات میں اور معاملات میں اور اپنے معمولات میں احتیاط برتیے۔ ایک دن آپ کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ کے مکافات عمل کے نظام میں بیچ چوراہے پر یہ اللہ کا نظام ہے، اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ بھلا کیا ہے، خیر کی ہے، اللہ اس کا اجر بھی اس دنیا میں بھی بیچ چوراہے پر آپ کو دکھائے گا۔ لیکن اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاملات خراب کیے ہیں، جھوٹ بولا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ دھوکہ بازی کی ہے، آپ نے کوئی اور ایسا کام کیا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچی ہے، تو یہ بھی اللہ کی سنت ہے کہ بیچ چوراہے پر وہ انسانوں کو لا کر ذلیل کرتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ احتیاط کیجئے تعلقات میں، معاملات میں، چاہے وہ ساس اور بہو کا تعلق ہو یا بہو اور ساس کا تعلق ہو، اولاد کا اور والدین کا تعلق ہو، بہن اور بھائیوں کا تعلق ہو۔ بخدا یہ ایک بہت چھوٹی سی زندگی ہے جو مجھے اور آپ کو گزارنی ہے۔ پتہ نہیں ہماری ارواح پیدا کی گئی تھی لاکھوں سال پہلے، اربوں سال پہلے، جنہیں سلا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ایک اور نسل یہاں کوئی آئی اس دنیا میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھی اس دنیا میں، جو چلی گئی، ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ونڈو ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جسم ان قبروں میں اور ہماری روح عالم برزخ میں کتنا عرصہ سوئی رہے گی، یا کتنا عرصہ آرام کرے گی، یا کتنا عرصہ تکلیف میں رہے گی، اور اس کے بعد پھر نہ ختم ہونے والی جنت ہے اور نہ ختم ہونے والی جہنم ہے۔ یعنی ان دو طویل فاصلوں کے درمیان یہ دنیا کی زندگی ایک بہت چھوٹا سا ونڈو ہے، ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے کہ تم جنت کے لیے کوالیفائی اسی وقت کرو گے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں پرفارم کرو گے۔ دوسری بات میں کنکلوڈ کرتے ہوئے جو بات میں نے رزق کے حوالے سے کہی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے۔ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں، اللہ نے جو حالات آپ کے لیے پیدا کیے، آپ کا امتحان اسی میں ہے، آپ سے سوال اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ تو اللہ کا شکر کیا کیجئے، اللہ کو سجدوں میں یاد کیا کیجئے، اور اپنے آنسوؤں سے اللہ کے سامنے شکر کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے استغفار اور توبہ کیا کیجئے۔ اور میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ جو صحابہ کا نعرہ تھا زندگی میں، ان دو نعروں کو اختیار کیجئے۔ صحابہ جب مسجد نبوی بنا رہے تھے، جب خندق کھود رہے تھے غزوہ خندق کی، تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ اور صحابہ کا یہ نعرہ کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، کہ ہم ہر حال میں مطمئن ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اور انشاءاللہ آخرت کے دن ہم ان سے حوض کوثر پر ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو بہترین انداز میں گزار کر جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔